وہی ہوا جس کا خطرہ تھا پاکستان تحریک انصاف سے افواج پاکستان نے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو ایک تجویز دی ہے کہ اگر آپ نے یہ مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. اب یہی جو ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے اور دوسری طرف سے جو فریق ثانی ہے وہ عمران خان صاحب سے کیا مطالبہ کر رہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کا ڈول ہے یہ کچھ درمیان میں لوگ ہیں جو ڈال رہے تھے اور ان کی پوری کوشش تھی کہ افواج پاکستان کو عمران خان صاحب کے ساتھ بٹھا دیا جائے اور عمران خان صاحب کو مائلڈ کر کے افواج پاکستان کے سامنے بٹھا دیا جائے تاکہ یہ مسائل حل ہو سکیں. اس میں 3 لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. ایک تو عمران خان صاحب کے پرانے کچھ جنرلز ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے اس کے وہ کبھی بہت قریب ہوتے تھے. وہ بار بار عمران خان صاحب اور افواج پاکستان کو اکٹھا کرنے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کچھ کردار ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر سیف جو ظاہر عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر وہ ظاہر مشیر بھی ہیں اور دوسری طرف ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا گہرا اور پرانا تعلق بھی ہے. انہوں نے کوئی اہم کردار ادا کیا اور ساتھ ساتھ گنا پور صاحب کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں اور چیف منسٹر کی حیثیت سے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطہ رہتا ہے اور اس رابطے کے دوران وہ اکثر اوقات کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات کر کے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ان کی طرف سے ایک کوشش ہوئی اور اس کوشش کا پہلی مرتبہ کوئی رزلٹ نکلتا ہوا نظر آیا تھا اور دونوں سائڈوں سے یہ محسوس کیا گیا کہ اگر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بھی فائدہ ہوگا اور یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کو بھی نئی طاقت مل جائے گی اور اس سے پاکستان کے اندر استحکام آئے گا. لیکن پھر ایک سلپ ہوئی اور وہ جو سلپ ہے اس کی وجہ سے یہ کیچ ہو گیا اور کیچ کی وجہ سے سارا میچ ختم ہو گیا، بلکہ میچ پاکستان تحریک انصاف ہار گئی. اب یہ جو کیچ ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیچ کیسے ہوا، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے 4 چیزیں آفر کی تھیں جو ظاہر دوسری طرف سے سنی گئی اور دوسری طرف سے یہ محسوس کیا گیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر کوئی قدم اٹھا لیتی ہے اور ایک کچھ جو اپنے تعلقات اس کو بہتر بنا لیتی ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے تو پھر معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پہلی آفر تھی وہ یہ تھی کہ جو ان کا انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ افواج پاکستان کے خلاف جنرل عاصم منیر کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، گفتگو کرتا رہتا ہے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا رہتا ہے اور مختلف فورم کے اوپر جا کے پاکستان کے خلاف آواز اٹھاتا رہتا ہے، وہ مکمل طور پہ خاموش ہو جائے گا. تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آفر کی گئی کہ ہمارا جو انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہے اسے ہم بند کر دیں گے اگر ہمارے آپ کے ساتھ معاملات چلتے ہیں. دوسری آفر یہ کی گئی کہ امریکہ کے اندر کچھ لابیسٹ ہیں اور بڑے تگڑے لابیسٹ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے انہیں ہائر کر رکھا ہے اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی قرارداد پاس ہوتی رہے. جیسے کہ جو ولسن نام کا ایک بندہ ہے بلکہ وہ کانگریس مین ہے اور اس نے پچھلے دنوں ایک بل متعارف کروایا تھا اور اس بل کے تحت اس کے کچھ معروضات تھی، اس کی کچھ خواہشات تھیں. ایک تو عمران خان صاحب کو رہا کروایا جائے اور دوسرا جنرل عاصم منیر صاحب وہ اور ان کی فیملی اور ساتھ ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے امریکہ کے اندر داخلے پر پابندی لگائی جائے. تو وہ ایک قرارداد بلکہ تیار کر رہا ہے جس کو وہ ڈیموکریسی کا نام بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ فری عمران خان کا نعرہ بھی لگاتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے ایک لابیسٹ فرم ہے اور وہ لابیسٹ فرم وہ ہے جو عمران خان صاحب کے پیسے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے پیسے سے یا پاکستان تحریک انصاف USA کے جو لوگ ہیں ان کے پیسے سے چل رہی ہے اور انہوں نے کوشش کر کے اس قسم کا ایک بل متعارف کروانے کی کوشش کی تھی. تو ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ آفر کی گئی کہ ہم وہ جو لابیسٹ فرم ہے اس کو بھی ہم خاموش کر دیں گے اور وہ مزید پاکستان کے خلاف یا افواج پاکستان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری آفر یہ کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے اندر کسی قسم کا پروٹیسٹ نہیں کرے گی، سڑکیں گرم نہیں کرے گی، یہاں پہ مسائل پیدا نہیں کرے گی، اسلام آباد کے اوپر یلغار نہیں کرے گی اور اس سے تاکہ پاکستان کا جو استحکام ہے وہ پامال نہ ہو سکے. اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی ایک کلیئر پالیسی ہوگی کہ ہم مزید کسی قسم کا قیاس پاکستان کے اندر نہیں پھیلائیں گے. اور چوتھی اور آخری خواہش جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جس کا اظہار کیا گیا تھا اور ساتھ ہی ایک آفر کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو ہم چلنے دیں گے اور اس کے اندر کسی قسم کا رکھنا نہیں ڈالیں گے اور یہ اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اگلا جو الیکشن ہوگا اس کے لیے ایفرٹ کریں گے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آفر تھی. اب دوسری طرف سے جو آفرز تھیں وہ یہی تھی کہ پاکستان کے اندر استحکام رہنا چاہیے، پاکستان کے اندر کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ظاہر ہے اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو افغان گورنمنٹ کی بلا وجہ اور بغیر کسی ضرورت کے حمایت کی جاتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کرے گی اور ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے اندر اس وقت تحریک چل رہی ہے اسے پاکستان تحریک انصاف سپورٹ نہیں کرے گی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس وقت جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے باہر سے اس انویسٹمنٹ کے راستے میں بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. اور یہ بھی کہ اگر یہ معاملہ آگے چلتا رہتا ہے اور معاملات پاکستان کے بہتر ہو جاتے ہیں، پاکستان میں استحکام آ جاتا ہے تو الیکشن کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ فوری طور پہ نہیں ہو سکے گا. یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارا سمجھوتا ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے سارے مطالبے مان لیے جائیں اور فوری طور پہ پاکستان کے اندر الیکشن کروا دیے جائیں تاکہ عدم استحکام آ جائے. تو اس قسم کی آفر جو تھی دوسری سائڈ سے بھی ہوتی رہی اور معاملات جو تھے بہت آگے چلے گئے. اور پھر زیادہ جو بڑا بریک تھرو ہوا تھا وہ اعظم سواتی صاحب کی ملاقات تھی. اعظم سواتی صاحب کی ملاقات کے بعد گنا پور صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب پھر عمران خان صاحب سے ملے. 2.5 گھنٹے کی یہ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد کچھ معاملات آگے چلتے ہوئے نظر آئے. لیکن اس دوران کچھ کیچ آئے. یہ وہ کیچ تھے جنہوں نے اس سارے سسٹم کو، اس ساری جو سرگرمی تھی اس کو سبوٹاج کر دیا. اب یہ کیچ کیا ہے؟ یہ کیچ بڑے دلچسپ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف
साफ ने खुद ही बता दिया कि जनाब हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने बैरिस्टर सैफ को और गंडापुर को दोनों को मैंडेट दे दिया है कि आप स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें, और स्टैब्लिशमेंट जो है वो बोर्ड डाउन हो गई है, वो लेट गई है, वो बैठ गई है, और उसने कहा जी ठीक है इमरान खान साहब के साथ मामला सेटल करें ताकि पाकिस्तान चलाया जा सके, मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही करना शुरू कर दिया। जब खुद ही करना शुरू कर दिया तो उससे सारा मामला जो सबटाज हो गया। उसके बाद दो और डेवलपमेंट्स हुई जिन्होंने जल्दी के ऊपर आग की सूरत अख्तियार कर ली, और वो जो दो डेवलपमेंट्स है वो एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द अख्तर मैंगल साहब के जलसे में पहुंच गया, और वहां पे जाके उन्होंने पंजाब के खिलाफ और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ठीक ठाक किस्म की तकरीरें ठोक दी। वहां पे बल्कि सलमान कराजा साहब ने मुकम्मल तौर पर हमायत कर दी अख्तर मैंगल साहब के मौक़िफ़ की, और साथ उन्होंने ये कहा कि महारंग बलोच को रिहा होना चाहिए और हम महारंग बलोच को रिहा करवा के रहेंगे। और ये जो एक सूरत हाल थी, इससे ज़ाहिर है ये जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसके मामले को ठेस पहुंचाई, उसकी टेबल को ठेस पहुंचा दे, और जो आप गिने थे, जो ग्लास थे वहां पे, जो प्लेटें थी, वो नीचे गिर गई सारी की सारी। और इसके साथ साथ हामिद रज़ा साहब ने माफी भी मांग ली पंजाब की तरफ से उनसे, और ऐसा महसूस होता था हामिद रज़ा साहब की गुफ्तगू से कि जैसे पंजाब वाकई ज़्यादती कर रहा है बलोचिस्तान के साथ, और बलोचिस्तान की सियासी जमातों के साथ, और बलोचिस्तान की आवाम के साथ। और जाहिर है जब पंजाब की बात की जाती है तो ऐसा एक तासुर मिलता है कि जैसे पूरा पंजाब एक फौज है, और ये जो फौज है वो बलोचिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुंचा रही है, साथ साथ केपी गवर्नमेंट जो है उसको भी नुकसान पहुंचा रही है। तो हामिद रज़ा साहब की जो तकरीर थी उसने उस आग के ऊपर मजीद तेल डाल दिया। अभी इस आग में से धुआं निकल ही रहा था कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द पशीन पहुंच गया, और वहां पे वो महमूद अचकज़ई साहब का एक जलसा था, उस जलसे में शरीक हो गए। और उस जलसे में जाके जो लतीफ़ खोसर साहब ने तकरीर कर दी वो बहुत ही खौफनाक तकरीर थी। वो लतीफ़ खोसर साहब ने ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर की शहादत हो खान लियाकत अली खान की, तो उसके अंदर शायद एस्टैब्लिशमेंट शामिल होती है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल लग जाता है उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट शामिल होती है। फिर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी है उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत चलेगी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, इसके पीछे भी एस्टैब्लिशमेंट थी। और मियां नवाज शरीफ आए, मियां नवाज शरीफ से चले गए, फिर आए, फिर चले गए, उसके पीछे भी एस्टैब्लिशमेंट थी। और इस वक्त जो इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने खान लियाकत अली खान को शहीद किया था, और ये वही लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान टूटा था। तो लतीफ़ खोसर साहब की जो तकरीर है वो बहुत खौफनाक थी, और इसने मुकम्मल तौर पर आग को भांबड़ बना दिया। और उसके बाद तो इस आग के ऊपर सिर्फ हाथ ही तापे जा सकते हैं, फिर इसको बुझाया नहीं जा सकता। साथ साथ वहाँ पे सलमान कराजा साहब ने भी तकरीर कर दी, वहाँ पे हामिद रज़ा साहब ने भी तकरीर कर दी। फिर जो महमूद अचकज़ई साहब की तकरीर थी उसके अंदर जनरलों के नाम थे, फिर कर्नलों के नाम थे। उन्होंने बल्कि मुतालबा किया कि इन सब को पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये जो सूरत हाल थी इसने मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचा दिया, और जिसके बाद फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक वाज़ेह बयान आ गया। और ये जो वाज़ेह बयान है ये बेसिकली ज़राए से आया, इसमें ISPR की तरफ से कोई बयान नहीं आया या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई बराह रास्त बयान नहीं आया, लेकिन ये जो ज़राए हैं ये सब कुछ होते हैं। तो ज़राए ने कह दिया कि जनाब आपके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप हुकूमत से मुज़ाकरात करें, क्योंकि ये मुज़ाकरात सिर्फ सियासतदानों के साथ हो सकते हैं, सियासतदान के किसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ या किसी अफवाज पाकिस्तान के इदारे के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो उधर से जवाब आ गया फिर, और ये जो जवाब आया इसका मतलब यही है कि अगर मुज़ाकरात की कोई खिड़की खुली थी, अगर किसी दरवाजे के अंदर से कोई छोटी सी दर्ज बनी थी और उसमें से कोई रोशनी नजर आ रही थी, तो उसको मुकम्मल तौर पर टाइट करके बंद कर दिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लेसन दे दिया गया कि जनाब आप कोई बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, आपकी तरफ से हमेशा इस किस्म का गंद होता है, आप एक हाथ से आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और दूसरे हाथ से आप छुरा घोम देते हैं, तो इससे मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो जो एक छोटी सी दर्ज बनी थी या वो जो छोटी सी खिड़की खुली थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल खुद ही बंद कर दी। ये इस पार्टी का कमाल है कि ये खुद आगे बढ़ते हैं और उसके बाद कुछ 6 कदम पीछे चले जाते हैं, और ये समझ नहीं आई आज तक कि ये जो दोस्त हैं इमरान खान साहब के, ये जो साथी हैं इमरान खान साहब के, क्या वो वाकई इमरान खान साहब के साथी हैं?